मोहतरम सिराज الحق साहब, जनाब लियाकत बलोच साहब, बाकी मेरे लीडरान कराम यहाँ जो तशरीफ़ फरमाएँ, मैं सबका नाम लूँगा तो आपका वक्त बहुत लगेगा, मुझे एहसास है कि टाइम बहुत कम है। देखें, हमारे साथ तो दो किस्म के, उसामा साहब ने कुछ हमारी नुमाइंदगी कर दी है, मैं ममनून हूँ आपका। हमारे साथ तो दो किस्म के रवैये रखे गए। एक प्री पोल रिगिंग, जो कुछ पिछला एक साल हुआ, चूँकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो 9 मई के खालिक थे वही 9 फरवरी के खालिक थे। वो आपको पता है कि कौन 9 फरवरी वाले हैं, और उन्होंने ही 9 मई कराया। 9 मई का ड्रामा रचा के जिस तरह हमारे लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ, अगवा बराए बयान हुए, जिस तरह लोगों को उठाया गया, पार्टियां तब्दील कराई गई, किंग्स पार्टियां बनाई गई, उनमें जाकर शमूलियत कराई गई। ये अलग बात है कि किंग्स पार्टी के भी अगर 2 बंदे जीते हैं तो वो भी जितवाए गए हैं, एक सलमान अकरम राजा से और एक हमारे एक अली एजाज भुट्टो से, दोनों वकला से। वो सब आपके सामने है, उसमें तफसील में जाए बगैर। और जो पख्तून KPK में हुआ परवेज़ खटक साहब के साथ, वो हमारा एक आम वर्कर जिसने उनको हरा दिया, 5000 वोट उन्होंने लिए। चूँकि मेरे सारे दोस्त अब PTI के KPK से आते हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि आपने तरीक़ाकार गलत अडॉप्ट किया, आपको फॉर्म 47 का वो तरीका अडॉप्ट करना चाहिए था जो हमने किया। हम जिस तरह गए और जाकर बैठ के ज़बरदस्ती हमने उनसे वो रिज़ल्ट हासिल करने में कामयाब हुए हैं, और जो हमारे लोग उनके बकौल कमज़ोर थे, जो नहीं गए या रात को जश्न मना के सो गए कि जी ये रिज़ल्ट है, तो उनके ख़िलाफ़ फिर फैसले आ गए। बहरहाल, तो एक जो प्री पोल रिगिंग हुई, सारी चीज़ें हम माजी की छोड़ भी दें। जिस दिन हमने नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराए, आप सारे मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब ने देखा, फॉर्म छीने गए, प्रपोजल सिकंडर उठाए गए और कैंडिडेट्स किडनैप किए गए। जब ये सारा ड्रामा आपने देखा, नहीं चला, तो जनाब मेरे समेत हमारे जो मेन लीडरशिप थी, 90 से 95% हमारे लोगों के कागजात रिजेक्ट कर दिए गए। और उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट में गए और वहाँ से हमारी कोई 90% लोग हमारे रेस्टोर होकर वापस आए। ये तो था प्री पोल रिगिंग के उस वक्त तक, जब तक कागजात एक्सेप्ट नहीं हुए। उसके बाद मैं अपने हलके की बात करता हूँ। मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इस F8 से पीछे पीछे सारा ये मेरा हलका था। मैं ये समझ रहा था कि मैं एक वकील होने के नाते 33 ईयर्स मेरी प्रैक्टिस है, मैं बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ, हाई कोर्ट बार का, मैं बार काउंसिल का फाउंडर वाइस चेयरमैन रहा, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर रहा। तो शायद मेरे हलके में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, पार्लियामेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंसी है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, ये प्री पोल रिगिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलाएंगे। और मेरी एक पोलिंग स्टेशन बल्कि मेरा प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी था, जहां प्रेसिडेंसी के, प्राइम मिनिस्टर हाउस के एम्प्लॉइज, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रहने वाले लोग, उनकी लोगों की वहाँ वोटिंग थी, और वहाँ से भी मैं बड़ी लीड से जीता हूँ। और 46 यूनियन काउंसिल सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता हूँ। कोई एक दो से शायद मुस्तफ़ा खोकर साहब कोई एक से जीते हैं, मगर 99% जो भी थी वो सारी की सारी मैं जीता हूँ। तो वो रिज़ल्ट हमारा जो कुछ आया वो सब आपके सामने है। 1,05,000 वोट लेके मुझे तो हरवा दिया गया। जिसने 51,000 वोट लिया उसको जितवा दिया गया रात की तारीकी में। वो पूरी लंबी मिसाल है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, उसकी तफसील में जाए बगैर। जो कुछ हुआ, देखें, एक बात तय हो गई है, आज 2024 का वो पाकिस्तान नहीं है जो हम 1970 में देखा करते थे, 77 में देखा, या जो माजी के इलेक्शंस हुए हैं। आज हर शख्स तक वो इन्फॉर्मेशन है। चूँकि हमारे साथ सिर्फ ये नहीं हुआ, आपको बताऊं, आखिरी रात मेरे पोलिंग एजेंट्स गिरफ्तार हुए, पोलिंग एजेंट्स बाकायदा अरेस्ट हुए। FIR तो मुतवातर कटी। जहां मसलन एक जगह से FIR कट रही है तो पूरे जो मेरे हलके के जो चीफ सपोर्टर्स थे उनके नाम डाल के तो उसमें FIR में शामिल। रात को, यानी जिस दिन मैं कैंडिडेट बना और उसके बाद से लिया, रात को कम से कम 2, 4, 5, 6 हमारे सपोर्टर्स के घर में छापे ज़रूर होते थे। हमारे उनको ये हिदायत थी कि आप अपने घरों में ना रहें। और एक गाड़ी पुलिस की होती थी, बाकी सब सिविल कपड़ों में होते थे। वहाँ छापे ज़रूर पड़ते थे, कोई गिरफ्तार होते थे, कोई नहीं होते थे। उसके लिए हमने हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट ने आर्डर्स किए कि इनके लोगों को गिरफ्तार न किए, इनके लोगों को हरास ना करें। SSP ऑपरेशन की जिम्मेदारी लगाई कि आपको ये फ़ोन करेंगे अगर रात को कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आपने इनकी टेलीफोन भी सुनने हैं, उनके मसाइल हल करने हैं। और जिस दिन से उनकी जिम्मेदारी लगाई उसके बाद उन्होंने वो रफ्तार बढ़ा दी। उन्होंने इलेक्शन के बाद की डेट रखी थी, वो रफ्तार बढ़ा दी।
SSP نے فون اٹھانا بند کر دیا. بہرحال جو کچھ ہوتا رہا, الیکشن ڈے پہ بھی ہمارے جو کیمپس تھے وہ بھی نہیں لگنے دیے, اور جو لگے تھے ان کو کھاڑا بھی گیا بعض جگہوں پہ. مگر اس سب کچھ کے باوجود ہم اس پہ نہیں جانا چاہتے, تفصیلات بہت ہیں. یہ الیکشن کی باری آئے گی تو دیکھیں گے جب الیکشن کمیشن میں یا ٹریبونل میں جہاں جائیں گے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود جو کچھ ہوا, قوم نکلی باہر, کیونکہ جو ظلم, تشدد اور بربریت کا ماحول انہوں نے قائم کر رکھا تھا اس کے جواب میں. اور پاکستان دنیا کا یہ پہلا الیکشن ہوگا کہ جہاں جس دن الیکشن ہو آپ کمیونیکیشن کے سارے راستے بند کر دیں, آپ ٹیلی فون بھی بند کر دیں, نیٹ بھی بند کر دیں, اور کسی کو کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو. اور EVM سسٹم جو انہوں نے بنایا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہی وہ رزلٹ آئے گا اس رزلٹ کو پریزائڈنگ آفیسر نے فوری طور پر پوسٹ کر دینا تھا, اور اس پوسٹ کو وہ سسٹم میں آ جاتا اور وہ رزلٹ سامنے آ جاتا. لیکن چونکہ نیٹ بند کر دیا گیا تھا, وہ بھی انہوں نے کیا ہوگا جو ہمارے پریزائڈنگ آفیسر تھے, مگر EVM سسٹم کا کوئی ریکارڈ کسی کے پاس ابھی تک نہیں ہے. وہاں کیا کیا چیز موجود ہے, کس نے کب کون سا فارم جمع کرایا, کون سا نہیں کیا. اور اس وقت تک نہ فارم 45, نہ فارم 48, نہ 49 کوئی چیز الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ نہیں ہے. موسٹ آف دی کیسز میں, کچھ کیسز میں انہوں نے فائل ڈالے تھے لیکن فوری طور پر ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. اب یہ دیکھیں جو طریقہ کار ہے, پریزائڈنگ آفیسرز کیا ہوتے ہیں. سیکشن 90 آف الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کہتا ہے پریزائڈنگ آفیسرز کی جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یہ رزلٹ کہلاتا ہے. یعنی اس کا تو آپ سمجھتے ہیں سارا دن کو جو ووٹنگ ہوئی اور اس کے بعد کاؤنٹنگ جب ہوگی, ایجنٹس موجود ہوں گے. ان ایجنٹس کی موجودگی میں پریزائڈنگ آفیسر, اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ان کو کاؤنٹ کرے گا, تمام پولنگ ایجنٹس کو سائن کریں گے, اور اگر کوئی پولنگ ایجنٹ اعتراض کرے گا یا سائن نہیں کرے گا تو اس کا اعتراض اس پہ لکھا جائے گا. اور ہمارے حلقوں میں, اور جو میرے پاس آئے ہیں, جو باقی دوستوں کے بھی آئے ہیں, کسی حلقے میں انہوں نے اعتراض نہیں کیا پولنگ ایجنٹس نے, یعنی وہ ایکسیپٹڈ تھا فرام دی ادر سائڈ آلسو. اور وہ پولنگ ایجنٹس کا اور وہ جو رزلٹ تھا, یعنی سیکشن 90 کا سب سیکشن 10, 12 اور 13 اس کو رزلٹ کہتا ہے, یہ رزلٹ ہے. اب فارم 47 کیا ہے, وہ کمپائلیشن ہے, وہ سٹیٹمنٹ کہلاتی ہے. اس کو سیکشن 92 جو ہے وہ سٹیٹمنٹ کہتا ہے, پروویژنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. وہ ان سب کو اکٹھا جمع کرتا ہے اور کنسالیڈیٹ کر کے وہ اس کو فارم 47 جاری کرتا ہے. یہ بات ذہن میں رہے. جیسے مثلا ہمارے حلقے میں 47 میں 387 پولنگ اسٹیشنز تھے. 387 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر تقریباً اگر 5 یا 6 ایجنٹس بھی بیٹھے ہوں, 5 بھی بیٹھے ہوں, اور ایک پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط ہوں, تو تقریباً 387 کے 3000 مختلف اشخاص کے اس کے اوپر دستخط ہیں. 3000 دستخط کو اٹھا کر کے ایک کرپٹ ریٹرننگ افسر اس کو اٹھا کر کے ڈسٹ بن میں ڈالتا ہے, اور وہ اس کے اوپر دستخط کرتا ہے فارم 47, اور وہ اس کو بنا دیتا ہے کہ جی یہ حتمی ہو گیا. اور اسی کو بنیاد پر پھر بیلٹ پیپرز, جو پوسٹل بیلٹ پیپرز آتے ہیں, اس کو رزلٹ شامل کر کے وہ سیکشن 95 کا فارم 48 بنتا ہے. اس کے لیے بھی نوٹس دینا ضروری ہے. 92 میں بھی فارم 47 بناتے وقت بھی پریزنس آف دی کینڈیڈیٹ ہونا ضروری ہے. یہ کوئی فارمیلٹی پوری نہیں کی گی. بلکہ میرے کیس میں تو کیا ہوا, ہم الیکشن کمیشن سے اسٹے لے آئے کہ جناب فردر کنسلٹیشن روک دی جائے فارم 48 والی. ہم 11 تاریخ کا ٹائم تھا, 11 تاریخ کو ہم صبح پہنچتے ہیں, 11:30 بجے 12 بجے کا ٹائم تھا. وہ ہمیں لکھ کے دیتا ہے RO کہ جناب آپ کا پروسیس آف کنسلٹیشن الیکشن کمیشن نے روک دیا, لہٰذا ہم نے بھی روک دیا ہے, فردر کنسلٹیشن از پوسٹ پون. ہم جاتے ہیں, گھنٹے بعد جناب وہ ہمارے اپوننٹ کو بلاتا ہے اور وہاں سارے ریکارڈ ٹیمپرنگ کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے. رات کو الیکشن کمیشن خود اپنے اسٹے کے باوجود, ریٹرننگ افسر کے آرڈرز ہونے کے باوجود رات کو نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. اور جو جس طرح الیکشن کمیشن کر رہا ہے, جس طرح کی کرپٹ بیوروکریسی کر رہی ہے, آپ متنازع نمائندگی کی بات کر رہے ہیں, کر لیں متنازع نمائندگی, لیکن بات یہ ہے کہ جو سر عام سب کی آنکھوں کے سامنے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. آپ کو ووٹ پڑے ہیں فرض کرو 7000, اگلے بندے کو انہوں نے 77,000 ڈال دیے, آپ کو پڑے ہیں 1,05,000, انہوں نے اٹھا کر کے اس کو 1.5 لاکھ کر دیا. آپ کریں گے کیا؟ بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے وہ سہولت کار جس نے ہمارے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا, دشمن کے بچوں کو تو پتہ نہیں کب پڑھائیں گے, انہوں نے اپنی قوم کے بچوں کو ڈاکہ زنی بتانی شروع کر دی. صرف ڈاکہ ڈلوانا شروع نہیں کیا بلکہ خود ڈاکہ زنی کے سہولت کار بن گئے, اور وہاں بیٹھ کے ڈنڈے کے زور پہ وہاں سارا کچھ کراتے رہے. یہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو بھائی جن سہولت کاروں نے یہ جو جرائم میں ملوث ہیں, ان کا جب تک احتساب نہیں ہوگا,
ان کو آپ اپنے بارڈرز پہ نہیں بھیجیں گے, ان کا سیاست سے رول ختم نہیں کریں گے, اور جب تک یہ سیاستدان سارے مل کے اس پروسیس میں پیورٹی نہیں لائیں گے, آپ کبھی چیزوں کو ٹھیک نہیں کر پاتے, اور کبھی ہوں گے بھی نہیں. کیونکہ انہوں نے بلوچستان سے پہلے سے طے شدہ ہوتا تھا ہم نے کس کرمنل کو آگے لانا ہے, کیونکہ وہ کرمنلز کو ہی آگے لائیں گے تو ان کا کام چلے گا, کیونکہ جو جمہوریت پسند لوگ ہیں تو ان کی بات نہیں مانیں گے. اور ابھی جو انہوں نے کیا ہے بلوچستان میں وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. پہلے سے بلوچستان میں ہوتا تھا یا سندھ کے کچھ حلقوں میں ہوتا تھا. مجھے کراچی کے ایک منتخب شدہ 47 کے مطابق منتخب شدہ, جس کے 4000 صرف شاید ووٹ ہوں, ان میں سے ایک بندے نے مجھے بتایا کہ ہاں آپ کے لوگوں نے 1-1 لاکھ کی لیڈ سے لوگ جیتے ہوئے تھے, لیکن ہم نے ہرا دیا. اور جو کچھ ہوا اسلام آباد کے حلقے میں, تینوں حلقوں میں ہم بڑی لیڈ سے جیتے. اور شکر ہے اس بات کا کہ میاں اسلم صاحب, کاشف چودھری صاحب, مصطفیٰ کھوکھر صاحب, ایون ٹی ایل پی کے حافظ خابر اخلاص صاحب, باقی لوگ سب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی وہی فارم 45 ہے نا, جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے, وہی سب کے پاس ہے. لیکن آج تک ان لوگوں نے فارم 45 سامنے نہیں لے آئے. مگر ان چیزوں کو پہلے ہوتی تھی چوری. اب چوری کے اوپر تو چلو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, وہ ڈسپیوٹڈ کوسچن آف فیکٹ ہوتا تھا. یہاں جس طرح کی ڈاکہ زنی ہوئی ہے, ہمارے ایسے وکلاء صاحبان ہیں جو 82 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہیں. اب 53,000 کی لیڈ میری تھی. جب اس طرح کا رزلٹ کو ایک دم چینج کر دیا گیا تو ڈاکہ زنی جو ساری پاکستان دیکھ چکا ہے, سب کو پتہ ہے, جو لوگ یہ کر رہے ہیں اور اس میں شریک کار ہیں, ان کو جب تک آپ نے پراپرلی ایک عوامی, جمہوری اور سوشل پریشر کے ذریعے نہ چینج کیا, نہ روکا, کیونکہ آئین اور قانون تو آپ کو روکنے کا حق دیتا ہے, مگر آئین اور قانون کے جو رکھوالے ہیں, جو اس نظام کو درست کرنے کے رکھوالے ہیں, وہ اس کرپٹ نظام کا حصہ بن چکے ہیں الیکشن کمیشن سمیت. تو اس کرپشن کو وہ فروغ دے رہے ہیں, اس کرپٹ پریکٹسز کو اور اس ڈاکہ زنی کو, اور وہ اس کے سہولت کار بن گئے ہیں. تو آپ کے پاس اب آخری جو راستہ ہے, یہاں جو بات کی گئی وہ یہ کہ ایک عوامی کمیشن بنا جائے. بہت اچھی بات کی, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس عوامی کمیشن کے ذریعے جس میں آپ تمام جو الیکشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو شامل کریں, اور جماعت اسلامی نے یہ جو آج سٹینڈ لیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمہوری پارٹیوں میں سب سے اچھی جمہوریت ان کی اپنی پارٹی میں ہوتی ہے. تو انہوں نے اس کا سہرا بھی ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے آج اس پہ آواز اٹھائی ہے اور ہم سب لوگوں کو بلایا ہے. اور سوشل میڈیا, ٹویٹر بند کر دیا گیا اس لیے کہ وہاں ٹرینڈ بن رہے تھے. تو دنیا میں سوال کرنے والے کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے, یہاں سوال کرنے والے کو بھی ڈھونڈا جاتا ہے, اور جو سوال کرتا ہے پھر سوشل میڈیا بھی بند کر دیا جاتا ہے. بہت ساری تفصیلات میں اس میں جانے بغیر, کیونکہ آپ کا وقت بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں آخری بات کہ یہ ہے کہ اب اس وقت ہے کہ ہم ملک کے مستقبل اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, احتساب عوام کرے. اور عوام احتساب آج اٹھ کھڑی ہوئی ہے, عوام کو موبلائز بھی کرنا ہے, عوام کو لیڈر سے حل بھی دینا ہے, اور یہ آپ نے کرنا ہے. ایک دفعہ میں پھر آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا اور ہمیں بلایا. تھینک یو جناب.